تانوں پیانا چاہتا اللہ میں اسپیشل تانوں ویکھ رہا تے تسی بھی تو مینوں ویکھو نا ہاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما موبائل تھوڑی دیر بند کر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے جن کے سینے میں ایمان ہے جن کے دل میں ایمان ہے اللہ رب العزت ان کو فرما رہے ہیں ان سے مخاطب ہے اللہ سارے ایمان والے بیٹھے بولو بے شک ایمان والے سارے بیٹھے سبحان اللہ اللہ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کے سارے رسولوں کو مانتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے وہ اسلام والا ہوتا سبحان اللہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے جو نبی کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے جو نبی کی مانتا ہے وہ اسلام والا ہوتا ہے اللہ کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات بھی مانیں حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا اس نے کیا مانا ہے جی جی میرا تو یہ تجربہ ہے پیو ایک دفعہ پتر نو کام آکھے وہ نہیں منیا دوجی بار آکھے وہ نہیں منیا تری بار آکھے وہ نہیں منیا بالآخر پیو کہتا ہے میرا ہے ہی نہیں جی کیوں جی ایویں ہوتا کیوں بابے میں غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں اپنے منڈے سے غصہ آ جاتا ہے نا گل نہ منے تا اللہ نو بھی غصہ آ جاتا جی جی ہائے 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 اللہ نو بھی جب اللہ کی گل نہ منے اللہ نو بھی غصہ آ جاتا آیا بالکل قرآن چ جی حضرت نوح علیہ السلام کا پتر ڈوب گیا جی کہ نوح علیہ السلام نے پوچھا اللہ یا اللہ تو آخیا سی میں تیرے اہل نو بچا لاں گا تے یہ میرا پتر سی تے میرے اہل ہی اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک وہ تیرے اہل کیوں نہیں سی سیدھا کہتا تیرا نہیں سی ہائے انہ عمل غیر صالح تیرا ہوندا تو تیرے ورگے عمل کرتا مطلب لطفہ نوح علیہ السلام دا ہی سی جی بے اس شک میں کوئی شک نہیں لیکن کیونکہ وہ عمل نیک نہیں سی اپنے باپ ورگا نیسی عمل تے اللہ نے اس کو فرما دیا کہ یہ تیرے اہل میں سے یہ مطلب ہے کہ یہ سادہ نہیں جی جو سادہ ہوتا تو اسی بخش لیں ہائے ہائے بنے ہی نہیں سکتے ایمان والا اگر بننا ہے تو اسلام والا بھی بنے اللہ کی بات بھی ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے ایمان والو توبوا الی اللہ
اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ توبہ کرو، توبہ، جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ کتنے گیا سی جنہیں لوٹ کے آنا ہے؟ جی اللہ طرف رما بالخصوص توجہ کرو۔ اسی تو یہ ایتاں پڑھ کے تو صرف توبہ ہی آنے ہیں نا جی، جی جی کہ اگلیاں دی جانے بلا توبہ کی ہوتی، جی ٹھیک ہے نا جی، توبہ سن لیا بس توبہ۔ میں توبہ بڑی ضروری چیز ہے، یہ فرض ہے توبہ، اللہ جی میں نماز فرض ہے نا، توبہ بھی اس طرح فرض ہے، سبحان بلکہ نماز تو بھی زیادہ ضروری ہے، بلکہ نماز تو بھی توبہ یہ چیز ہے کہ اگر جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، فاصلہ دور ہو جاتا ہے بندہ۔ نماز نہیں پڑھتا، نماز کا وقت گزر گیا نہیں پڑھی، گناہ کبیرہ نامہ اعمال سے لکھا، روزہ نہیں رکھا، گناہ کبیرہ لکھا، کسی نے گالی دے دیتی ہے، ماں پیو دا جائز حق سی وہ بات اس حق چ نہیں منی، نافرمانی ماں باپ دی ہو گئی، کبیرہ گناہ نامہ اعمال سے لکھا، شراب پی لی کبیرہ گناہ لکھا، جی بدکاری کر لی کبیرہ گناہ لکھا، یہ جویں جویں گناہ کرتے ہیں اللہ تو دور ہوتا ہے کہ توبہ کیے، گناہ تے شرمندہ ہو جائے، شرم آ جائے کہ مینوں حق نہیں سی پہنچتا، جو میں کیتا ہے کرتوت اے نہیں کرنا چاہیے سی، شرمندہ ہو جائے۔ اسی رواج ہے ساڈے، فیشن ہے، توبہ کرنا فیشن ہے کہ بندے جڑے بیٹھے ہوندے نے جناب بھوکے دے باہر یا باہر رل کے بیلی بیٹھے ہوندے نے کھچا مار دے تے وہ جدوں سنتے ہیں نا کہ فلانے کاری کو غلطی ہو گئی، آندے نے توبہ توبہ، ہاں جی خیر خدا دا، جی جی آپ 10 باری وہ کام پہلا کر کے بیٹھے ہوندے نے، اللہ اللہ جڑا قاری صاحب تو ہے نا وہ 10 بار پہلا کر کے بیٹھے ہوندے نے، توبہ کاریاں دا ہے، اللہ پناہ دے نمازیاں تے، اللہ حاجیاں تو پناہ دے، یہ بیچارے پناہ پہ منگتے ہوتے ہیں، جی جی سارے بخشیا۔ تو یہ جو ہے نا جی یہ فیشن ہے۔ جی ایک بندہ دیکھو صحابہ کا زمانہ ہے تو ایک بندہ استغفار کر رہا، توبہ کر رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ سنی، توبہ چونکہ بڑی ضروری مسئلہ ہے، اس واسطے میں دسن لگا، یہ طریقہ دسن لگا اسے۔ جی جی حضرت علی نے سنی کہ توبہ تک کر رہے، آپ نے اس میں ارشاد فرمایا، وہ بندے اللہ دے یہ تو منافقاں والی توبہ ہے جی جڑی تو کردا پیا، جڑی تو کر رہے ہیں یہ کہڑی توبہ ہے؟ عرض کی حضور پھر میں نے مسلمانوں والی توبہ سکھاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب تو پہلے اپنے کیتے تے شرمندہ ہو، سب تو پہلے اپنے کیتے تے شرمندہ ہو کہ جو گناہ جو غلطی جو نافرمانی اللہ پاک دی ہو گئی ہے اس پر میں شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ سے یہ وعدہ کر کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں، اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں، یہ وعدہ کر اللہ سے۔ اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچائی ہے یا اس کا حق مارا ہے تو اس کو واپس کر، اللہ تکلیف پہنچائیے تو اس سے معذرت کر۔ ویسے یہ بھی ایک فیشن ہے آج کل، کسی بندے تھوڑا جا نال لگ جائے نا بندہ تو اسی وقت کیا دیتا ہے سب
یا ایکسکیوز می اللہ دیا نافرمانیاں تے نافرمانیاں کیتی جاتا ہے، اللہ نے سوری نہیں آتا۔ اور دیکھو علماء نے لکھیا ہے کہ جدو بندہ گناہ کوئی کر لینا ہے نا تو فی الفور توبہ اس کے اتنے فرض ہو جاتی، توبہ ایڈی فرض ہے کہ نماز تو بھی بڑی فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ جدو گناہ ہوئے فی الفور توبہ کرو۔ علماء نے لکھیا ہے کہ اگر جلدی توبہ نہیں کردا تے لیٹ کرن دا بھی ایک گناہ دے نامہ اعمال چ لکھن دا، ایڈا آکڑیا خدا دی نافرمانی کی تو شرم کیوں نہیں؟ اور یہ ضروری کیوں ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ شب برات میں بنی کلب قبیلے دیاں بالاں تو زیادہ اللہ پاک لوکاں دی مغفرت فرماندا ہے، بخشش کرتا ہے۔ تے یہ بھی حدیث ہے کہ پھر لوکاں دے وچ ونڈ بھی ہوندی ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تے اسی تاں بخشش والا ہی اتنا حصہ ہی سنانے ہاں، اگلی گل اسی کوئی نہیں سنا دے، تے اس واسطے میں اگلی گل دے پتہ ہو جائے تو لوکاں نوں بھی سنانی چاہیے۔ جدو بخشش ہوندی ہے نا تے ڈیوٹیاں فرشتیاں نہیں لگیاں جی اے بندہ بخشا جائے جی، اے بندہ بخشا، فرشتے عرض کر دیں مولا کریم یہ فلانا بندہ یہ زنا دا عادی ہے، اللہ فرماتا ہے انہوں رحم دو، انہوں نہیں آدھی بخشنا۔ ہائے ہائے ہائے۔ یا اللہ یہ بندہ شراب دا عادی ہے، یہ آپ سوئے ہوئے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہیں؟ کام ہو گیا دستانے پہ یہ بند کرو، کام ہوں رہے گا، تھی نہیں تو بیک کر دو۔ اچھا، شراب کی عادی کی بخشش نہیں ہوتی، نہ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ شراب کی عادی شراب چھوڑے گا توبہ کرے گا، بدکار کی نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی نہیں بخشش ہوتی، جب تک توبہ کر کے اس کو ان کو راضی نہ کر، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کر۔ اور یاد رکھو عام طور پر ان راتوں میں یہ رواج ہے، مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں جنہیں ساری سال فرض چلی رکھے نا جی، وہ نفلیں شامل ہو جاتا ہے نماز تسبیح۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تے ابو بکر صدیق دے انہاں دوواں دے قول جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے اپنی فتوح الغیب کتاب کے اندر یہ دونوں دے ارشاد لکھے نے، انہوں نے فرمایا کہ جنہ دیاں نمازاں قضا ہوئیاں نے جدوں تک وہ قضائیاں نہیں دے لیں گے کسی دی نفل قبول ہوندے۔ کسی دے نفل قبول نہیں ہوندے۔ نماز اس کئی سال چھڈی رکھی ہوں پڑھن لگ پیا ہے، 4 رکعتاں فرض پڑھے نے تے پھر نفل نوں ڈے پیا جی وہ جنی دیکھ قضائیاں رہ گئی نے تے نفل قبول کوئی نہیں، قضائیاں دے جنی دیر تک قضائیاں پوریاں نہ ہون فرضاں دیاں تے واجباں دیاں انہی دیر تک نفل قبول نہیں۔ صلاۃ و تسبیح دی بڑی فضیلت ہے، لیکن پھر نفل پہلے قضائیاں پوریاں کر، نماز قضا ہو گئی ہے، جس طرح نماز پڑھنی فرض تھی اسی طرح یہ قضائی دینی بھی فرض۔ سمجھ آتی پی کہ نہیں؟ ہوں ہر بندے نے یہ خیال کر لینا کہ جدیاں نمازاں رہ گئی نے تے نماز چھڈنا بہت بڑا جرم ہے۔ جی نماز چھوڑنا جو ہے یہ سزا بڑی ہے۔ اسی تو جناب گل سن کے نا تے ایویں آئی گئی کر سکیں چڑھنے سن کوئی پرواہ ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بے نماز دا انجام جڑا ہے فرعون نال ہوئے گا، یعنی دوزخ دے جتھے فرعون نوں رکھا جائے گا اتھے ہی بے نماز نوں رکھا جائے گا۔ فرعون تا کافر سی، اس تا خدائی دا دعویٰ کیتا تے بڑا ظالم سی، اس تا بنی اسرائیل دے کئی بچے مارے تے اے کلمہ پڑھن والا بندہ اصل وچ گل ہے
بھی وہ بھی آکڑیا سی تے یہ بھی آکڑیا ہے. جی 5 باری دن چ اذان سنتا ہے اللہ دا اعلان اللہ کی طرفوں بندہ اللہ دا نمائندہ آندا ہے کہ اللہ صلاح یہ سنتا ہے تو یہ ٹس تو مس نہیں ہوتا. یہ بغاوت ہے. ایک یہ بغاوت بس جی کم کار ہوتا ہے. گڑ جو لگا ہے جو پیر جو لگا ہے تو نہیں وقت لگتا. انہیں آخیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها روزی کا ذمہ میں چکیا اللہ فرما دے. ماں کے پیٹ بھی روزی تو کھا کے ہی زندہ رہو. جب روح پھوکی جاتی ہے نا ماں کے پیٹ تے غذا ملتی ہے اندر اتنے کون دینا؟ اللہ ہی دینا ہے نا. تے جس ویلے تسی آئے ہو جناب اسی سارے باہر آیا کہ وہ جڑی غذا اللہ پاک نے سارے ماں کے سینے چ پیدا کی سی وہ کی کمائی. اللہ اکبر. وہ جانتا ہے کہ انہوں کس قسم کی غذا کی ضرورت سی تو اسی قسم کی غذا سارے پیدا ہونے تو پہلے انہیں پیدا کر چڑی. رازق انہیں اپنے آپ دسیا کہ میں رازق دیا ویکو میں رازق دیا. جب بڑھا ہو کے منجی تے پی جاتا تو پھر بھی انہوں پہنچتی رہتی کسی نہ کسی بہانے روٹی پہنچتی. ان کا کوئی بھی نہ ہوئے تو کوئی نہ کوئی پھر بھی انہوں روٹی کھوا جاتا ہے. روزی کا ذمہ انہیں چکیا. یہ شیطان کا چکر ہے کہ مصروفیت بڑی ہوتی جی نماز کا وقت ہی نہیں ملتا. ایک بابے رسن اللہ والا سی انہوں کا ایک پڑھیواں سی اس طرح ہی پاگل فکر پتر نماز مامو جی وقت یہ اللہ والے سن مامو جی وقت کو نہیں. ایک دن وہی دکان تے چلے گئے بزرگ دکان کے اندر وڑ گئے تو بوریاں ہٹا ہٹا کے نہ انج ویکھن تھلو کدی اتنے ویکھن کدی. آتا ماما جی کی لبدے ہو؟ آتا پتر واش روم لبدا پیا. دکان ہی تو واش روم کو نہیں. اچھا تو پیشاب کتنے کرنا آتا ہی ویسے پیشاب جی آتا ہے تو کتنے کرنا ہے؟ آخر جی اچھے اتنے کر کے ہے بھی جگہ تو اتنے کر کے آئی تو دینے کو جی ایک ادھی والا تو جانا ہی پہنتا دو بار بھی جانا پڑتا بعد تو کنا ٹائم لگتا ہے جی 20-25 منٹ لگ ہی جاتے ہیں اتوں ہو کے آتے ہیں. فرمایا شرم کر ظالما پیشاب جوگا وقت ہی تو نماز جوگا کوئی نہیں. اللہ تو پیشاب جنی بھی قدر نماز دی نہیں جانی. اللہ کی تیرا دین اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر وقت کے ہم جو گناہ کرتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے. وہ ہے سچے دل سے توبہ کرنا. سبحان اللہ. توبہ فرض ہے. توبہ فرض ہے. جب تک بندہ توبہ کیتیوں بغیر مر گیا تو دوزخ جی کلمے کی وجہ تو سزا بھگتن تو بعد جنت تے چلا جائے گا. جرا کلمہ بولے نا سزا بھگتن تو بعد. لیکن سزا جو ہے نا انہوں معمولی نہ کوئی سمجھے. ایک لمحے کی سزا بھی نہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد حدیث پاک ہے ایک نماز جن نے جان بوجھ کے قضا کی تھی جن نے جان بوجھ کے ہنیر تو جی جان بوجھ کے چھڑ دیتی اگر توبہ نہیں کی وہ قضائی نہیں دیتی تو وہ وجہ تو اگر اللہ پاک پکڑے تو وہ 2,88,00,000 سال دوزخ ایک نماز لوگوں کو پتہ ہی نہیں. دین کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں. کوئی بندہ آخے بچہ ہے نماز اٹھاؤ نماز پڑھا دو. بیبیاں پہ بتیرا وقت پیا ہے نماز پڑھتا رہے گا بتیرا وقت پیا ہے تو ہم تو پتہ ہی نہیں وقت ہے کہ نہیں. تو ہم تو پتہ ہی نہیں وقت ہے. لہذا یہ سستیاں چھوڑ دے. یہ سستیاں چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات پر چلے اور توبہ جو پیچھے غلطیاں ہو گئیں جو پیچھے گناہ ہو گئے
اس پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے خود حکم دیا ہے. اللہ کا حکم میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دیا. سونے آقا کا حکم بھی ایک حدیث پڑھ کے میں سناتا ہوں, امید ہے پھر ختم کر دیں گے. یہ کوئی اور اشارہ نہ ہو گیا تو, اللہ سبحان اللہ. حق 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 بے شک. یہ کوئی اور اشارہ نہ آیا تو پھر ادھر ہی ختم کر دیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ, اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. پہلے اللہ کا فرمان سنایا تھا توبہ کرو. یہاں حضور فرما رہے ہیں, ہمارے آقا فرما رہے ہیں, جنہاں ساری بخشش کروانی, جنہاں ساری شفاعت کرنی, وہ فرما رہے نے توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اگلے لفظ سنو, فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ, اور لوگوں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں ایک 100 باری روز توبہ کرنا. اللہ میں ایک 100 مرتبہ روز توبہ کرنا. یہ حضور فرما رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. نبی کے اندر وہ چیز ہی نہیں جس سے گناہ ہو سکے. اللہ فرشتہ بھی معصوم گناہ نہیں کر سکتا, فرشتہ نبی بھی نہیں کر سکتا. نبی پھر توبہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بندے اللہ راضی ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے. تو حضور یہ چاہتے ہیں کہ بار بار میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو. حضور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ عبادت بھی ہے, اللہ کی عبادت سے حضور کو مزہ آتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ میری امت نو بھی کچھ شرم آ جائے کہ ساڈا سونا جو 100 باری دینی توبہ کرتا ہے تو سانو بھی کرے. بے شک. سانو بھی ایک بار تو روز کرنی چاہیے, بلکہ غلطی بار بار ہم سے ہوتی, بار بار غلطی ہوتی, بار بار غلطی ہوتی. الحمدللہ اللہ کے ولیوں کی ایک بات صرف ذہن میں آ گئی, میں وہ کر دیتا ہوں. اپنی جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ تعریف نہیں, یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے. اور یہ توفیق ملتی ہی, یہ ایک بات یاد رکھ لیں, اگر نیک بننا ہے تو نیکوں کی صحبت میں. توبہ یہ نیکوں کا کام, نیکوں کی صحبت کو اختیار کرنا. صحبت صالح پڑا صالح پڑا, بداں کی صحبت ہے کہ بے کہ توفیق چھڑ جاتی ہے, توفیق ختم ہو جاتی ہے. نیکاں کی صحبت بے تو پھر توفیق ملتی. کوئی بات نکلتی منہ سے نکل جائے, غلط بات, کوئی جملہ ایسا جس کوئی ملاوٹ ہو جائے, بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, تو الحمدللہ پھر فور اللہ کو معافی مانگی کہ اللہ یہ جملہ یہ صحیح نہیں, یہ غلط ہو گیا. کسی کا دل دکھے اس سے معذرت کر لے بندہ. تو بات یہ ہے کہ بار بار, بلکہ یہ نماز جو قضا ہوتی ہے نا, فرض اگر قضا ہو گیا ہے تو اس کی قضائی دینا بھی فرض ہے. جب بندہ قضائی دے نا تو اس قضائی کے بعد پھر علماء نے فرمایا کہ توبہ بھی کرے بندہ کہ یا اللہ میں نے وقت پہ پڑھنی تھی تو مجھ سے غفلت ہو گئی ہے, سستی ہو گئی ہے, میں غافل رہا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. نماز پڑھنے کے بعد قضائی دینے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے. جی. اچھا جی, یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ میں نے اپنی کی ہیں یا آپ کے اللہ کی ہیں؟ اللہ سونے نبی نے گلاں کی. یہ تواڈے فائدے واسطے کیتیاں نہیں یا کوئی اور بات آپ کے فائدے. اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں جو دل منتا ہے تو سیدھی سیدھی گال کرو نا, کھل کے بولو. اگر اللہ رسول کا کہنا نہیں مانیں گے تو کوئی نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب تو پہلے تو گل ہے کہ وہ بندہ دنیا چ ذلیل ہوتا ہے. بے شک. آدھے نا سارے کول بندے فلانی مصیبت ہے جی, فلانی پریشانی ہے,
وہ کوئی نہ کوئی ویل ہوندا ہے بندے 'ਚ جن دی وجہ تو انہاں کوئی کام بنیا ہوندا ہے بندے دے نفس اللہ پاک فرماتا ہے تواڈے تے کوئی مصیبت آوے نا کہ وہ تواڈے نفس کی شرارتی وجہ تو ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی یہ احکام پر بندہ چلے اللہ کے احکام پر بندہ چلے اللہ کے حکم نے نماز نہ چھڈے اللہ دے مطلب روزہ رکھے اللہ کے حکمات سے چلے تو ذکر کرے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وذکر اللہ کثیر اللہ کم تفلحون اللہ کا ذکر کثر کامیاب ہو جاؤ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے ایک کام کر لو تو پریشانیاں بھی ختم لیکن اس کی توفیق اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے بے شک اس کی توفیق ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت سے یہ توفیق ملی آپ کو بھی اسی وقت اسی لیے تلقین کرتے ہیں آیا جایا کرو جی آیا جایا کرو تو پھر رنگ دیکھ لو آیا جایا کرو بات مان لیا کرو آیا جایا کرو جی رابطہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے رابطے سے اللہ کے بہت کرم ہو جاتے ہیں مصطفیٰ